بسم الله الرحمن الرحیم. موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں، ارے تب کہیں جا کر ذرا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. ارے فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں. ارے فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں. ارے نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، کہ اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، کہ اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، ارے ایک 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں. کہ گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، کہ گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ارے ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. کہ چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، کہ چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، ارے جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں. کہ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، یہ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. ارے مرتے مرتے ہم کو جینے کی دعا دے جاتی ہے ماں. کہ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کہ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. ارے آپ ان بچوں سے پوچھیں جن کی مر جاتی ہے ماں. ایک بات بولنا سر بات. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، جو ذات پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں. اس کے فوراً بعد مولانا تشریف فرما ہوں گے. ایک صلوات بھیجتے محمد وآلہ وہ آگے آ جائیے. صلوات بھیجتے محمد وآلہ. 4 مصرے ماں کے حوالے سے. کہ کم سنی مچلی تو ممتا نے دلاسا دے دیا، کم سنی مچلی تو ممتا نے دلاسا دے دیا، مطمئن دل کر دیا، منہ مانگا تحفہ دے دیا.
مطمئن دل کر دیا، منہ مانگا تحفہ دے دیا، بھر محرم ماں سے بچے نے کوئی خواہش نہ کی، ماں نے چھوٹا سا بنا کر ایک علم کیا دے دیا۔ بھر محرم ماں سے بچے نے کوئی خواہش نہ کی، ماں نے چھوٹا سا بنا کر ایک علم کیا دے دیا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد کہ یہ جانتا ہے آپ کا یہ میر سیدہ، دیکھیے گا، یہ جانتا ہے آپ کا یہ میر سیدہ، خوش ہو تو دیتی ہیں غم شبیر سیدہ، خوش ہوں تو دیتی ہیں غم شبیر سیدہ، باغ فدق کے بدلے علی کو چھڑا لیا، باغ فدق کے بدلے علی کو چھڑا لیا، اپنی بچا کے لے گئی جاگیر سیدہ، باغ فدق کے بدلے علی کو چھڑا لیا، اپنی بچا کے لے گئی جاگیر سیدہ، کہ رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، یا لکھ رہی ہے حر تیری تقدیر سیدہ، رومال بن رہی ہے محمد کی لاڈلی، یا لکھ رہی ہے حر تیری تقدیر سیدہ۔ ایک اور صلوات محمد دو تین شعر امام حسین السلام کے حوالے سے اور زحمت تمام ہے۔ ایک صلوات بھیجتے کہ شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے، اور وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے، اور حبی سے حر کو پیمبر سلام کرتے ہیں، دیکھیے گا، ابھی سے حر کو پیمبر سلام کرتے ہیں، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، ابھی سے حر کو پیمبر سلام کرتے ہیں، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے، اور کیا ہے گوشت سے ماں باپ کی حسین حسین، کیا ہے گوشت سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے، کیا ہے گوشت سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے۔ صلوات بھیجتے محمد فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی اللقطہی المطلبی صاحب التاج والمعراج الرسول المسدد والنبی الممجد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وولایتہم وطہارتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیں پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز حسین بنت مرحوم محمد زاہد صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔ قرآن کریم کا مختصر سا سورہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لیکن پھر ایک گروہ کو الگ کیا جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ تنہا ایمان لے آئے، نقصان خسارت سے ہم بچ گئے، تو شاید جواب قدرت آئے کہ یہ تو تمہارے دل کی بات ہے، کیسے معلوم ہو کہ تم کیا ہو؟ وعملوا الصالحات، جو دل میں ہے اسے اپنے اعمال سے واضح کرو۔ ایمان لے آئے، اعمال صالحہ انجام دے لیا، اب ہم نقصان سے بچ گئے، تو شاید قدرت کا جواب آئے کہ یہ تم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ جس سماج اور جس معاشرے میں زندہ ہو، اس کے بھی تو تمہارے اوپر حقوق ہیں، معاشرے کے لیے کیا کرو گے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اگر کلام مجید یا اقوال معصومین کا آپ مطالعہ کریں تو جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، تقریباً قرآن کریم میں 56-57 مقامات پر ایسی آیتیں ملیں گی کہ جن کا تعلق معاشرے سے ہے۔ لوگوں سے آپ کیسا برتاؤ کریں، جہاں رہ رہے ہیں وہاں آپ کیا کریں، لوگوں کے حقوق آپ کے اوپر کیا ہیں۔ کلام مجید میں 56 یا 57 جگہوں کے اوپر یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اقوال معصومین اور صلوات بھیجیں پر محمد والے معصومین کے اقوال کے سلسلے میں اگر آپ جائیں تو معصومین کے اقوال بھی آپ کو اس سلسلے میں بہت ملیں گے، کہ جہاں معصوم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں اس سماج میں آپ کے فرائض کیا کیا ہیں۔ جیسے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
مولا فرماتے ہیں کہ اپنے سماج میں نیکیوں کو عام کرو، اس لیے کہ اگر تم ایک نیکی کا درخت بو گے تو اس سے پروردگار ہزاروں نیکیاں لوگوں کے درمیان پہنچائے گا۔ لفظوں کو سمیٹ کے یوں کہہ دوں کہ اگر آپ ایک غیر تعلیم یافتہ بچے کی انگلی پکڑ کے اسے تعلیم دلوا دیں گے تو اب اس ایک سے جتنی نسلیں چلیں گی اور نیک اعمال انجام دیں گی، ان سب کی نیکیوں میں چاہے آپ حیات ہوں چاہے نہ ہوں آپ شریک رہیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں، معصوم کے اقوال ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اگر آپ جائیے تو قرآن فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں کو ایک دوسرے میں نیکیوں میں مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہوں میں اور برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ یعنی قرآن ہو یا معصومین ہو، یہ ہمارے معاشرے کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، بدتر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب معاشرہ بہتر ہوتا ہے تو معاشرے کا ہر فرد بہتر ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ایک گوشے تک لے چلنا چاہتا ہوں۔ جب معاشرہ بہتر ہوتا ہے تو معاشرے کی ہر فرد پھر بہتر ہوتی ہے۔ اور ہم نے جو دنیا کا مشاہدہ کیا ہے اس میں ہمیں یہ ملا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی نیکی رائج ہو جائے تو اسے بھی ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر معاشرے میں کوئی برائی رائج ہو جائے تو اسے بھی ختم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ سماج میں آپ دیکھ لیجئے، معاشرے میں اگر کوئی اچھا چلن رائج ہو جائے، کبھی ہمارے معاشرے میں واجب اور حرام کو لے کے بحثیں ہوتی تھیں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو بچہ ابھی سن شعور میں پہنچ رہا ہو، جب وہ واجب اور حرام کی بحثوں کو سنتا تھا تو بچپن سے وہ واجبات کی پیروی کرتا تھا، حرام سے بچتا تھا۔ لیکن آج ہمارا سماج اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ اب ہم نے واجب اور حرام کو کنارے کر دیا ہے، اب ہم مستحب اور مکروہ کے جھگڑوں میں پڑا کرتے ہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، آپ جنازے کو لے کے قبرستان میں پہنچیے تو جنازے کو کدھر سے اتارنا ہے، کیسے رکھنا ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جنازے کے لیے جو واجب ہے وہ ہے اسے غسل دیا جانا۔ لوگ قبر میں اتارنے پر تو بحث کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ جا کے کھڑے ہو کے نہیں دیکھتا ہے کہ آیا مرنے والے کو صحیح غسل دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، معاشرہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ معاشرے میں جس چیز کو رائج کر دی ہے، میں نے کہا نا کہ اب ہم واجبات کو چھوڑ کے مستحبات اور مکروہات میں آ گئے، بحث اس پر ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے، فرض کیجئے، میں دوسرے کو نہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مجھ سے کسی نے سوال کیا، آ رہے تھے راستے میں تھے، نماز صبح پڑھی تھی، ہم نے فوراً کہا رہے بھائی راستے میں تھے، ٹرین رکی نہیں، چھوٹ گئی تھی، ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے اسے نظر انداز کرتے ہیں گویا یہ ضروری ہے ہی نہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ اس سال آپ نے نماز عید پڑھی تھی، تو پلٹ کے کہتا ہے اب اتنے خراب والے مسلمان بھی نہیں ہے کہ عید کی نماز نہ پڑھیں، جبکہ غیبت امام میں نماز عید ہے مستحب، نماز پنجگانہ ہے واجب، واجب انجام نہیں دیجیے گا تو سزا ملے گی، مستحب چھوٹ بھی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہت توجہ کہہ رہا ہوں، مستحب یہ ہے کہ آپ نے انجام دیا تو ثواب، چھوٹ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، واجب ہے آپ کی ڈیوٹی، کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کیا ہے تو سزا ملے گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ بہت اہم ہوتا ہے، معاشرے میں اچھائی رائج ہو جائے تو قیامت تک اچھائی رائج رہے گی، معاشرے میں برائی رائج ہو جائے تو قیامت تک برائیاں رہیں گی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اگر میری گفتگو یہاں تک واضح ہے تو پھر میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے چلنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کے دور میں یزید اور اس کے خاندان کے افراد نے یا اس کے باپ نے شام کے ماحول کو اتنا خراب کر دیا تھا کہ جب مولائے کائنات کی خبر شہادت شام میں پہنچی ہے اور لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ علی مسجد میں قتل کیے گئے ہیں تو شام کے لوگ حیرت سے پوچھ رہے تھے کیا علی مسجد بھی جایا کرتے تھے، کیا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب سوچئے جہاں کا معاشرہ اتنا فاسد ہو چکا ہو اس معاشرے کی اصلاح کتنا اہم کام رہا ہوگا، اور جب حسین ابن
علی نے اپنی شہادت کے بعد شام کے حالات کو صحیح کرنے کی ذمہ داری دی ہے تو بظاہر دو کمزور افراد، ایک جناب زینب، ایک امام سجاد، دونوں کو ذمہ داریاں دی ہے کہ دیکھو کربلا ہم آباد کر رہے ہیں، بابا کے نام کو شام میں صحیح پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو سوچئے دونوں کردار کتنے اعلیٰ رہے ہوں گے۔ عجب نہیں زینب و سجاد نے کہا ہو اے بھیا اگر یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا، محل یزید کا ہوگا، افراد یزید کے ہوں گے، دولت یزید کی ہوگی، حکومت یزید کی ہوگی، مؤذن یزید کا ہوگا، فتح کا اعلان ہمارا ہو رہا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ دو شخصیتیں بظاہر اگر سماجی اعتبار سے دیکھا جائے، ایک خاتون، ایک ناتواں کمزور۔ اب یہ بھی بات آ گئی ہے چونکہ چوتھے امام کے ولادت کی بھی تاریخ ہے، آگے آنے والے مہینے میں جناب زینب کی ایک روایت کے اعتبار سے شہادت کی تاریخ ہے، خود شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ذمہ داری ہوتی ہے کہنا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ چوتھے امام ہمارے یہاں یہ لقب جو ہم لوگ کہتے ہیں یہ کسی معصوم کا دیا ہوا نہیں ہے، ہم نے سماج میں رائج کر دیا ہے۔ بیمار کربلا، چوتھے امام کتنے دن مریض رہے؟ سوال ہے نا۔ جہاں تک روایت کا میرا مطالعہ ہے، ناقص مطالعہ ہے، لیکن شب عاشور سے لے کے عصر عاشور تک امام مریض رہے۔ یہ ہمارے دیے ہوئے لقب ہے، معصوم کے دیے نہیں ہے چوتھے امام کو، بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جو معصومین نے امام کو لقب دیے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو، وہ ہے سید الساجدین، زین العابدین۔ ہم ان لقب کو پیچھے کر دیتے ہیں، بیمار کربلا کے لقب کو جو ہمارا ہے اسے ہم آگے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی غور کیجئے گا، اگر آپ انہیں زین العابدین کہیے گا تو دنیا آپ کے اندر عبادت کی زینت دیکھے گی، اگر آپ انہیں سید الساجدین کہیے گا تو دنیا آپ کے سجدوں کو بھی دیکھے گی۔ ہم نے اپنے کردار کو بچانے کے لیے امام کے ان القابات سے اس اعتبار سے توسل نہ کیا جو واقعاً امام کے القاب تھے۔ دو شخصیتوں کا، ایک بظاہر ناتواں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار، ایک شخصیت یہ ہے۔ دوسری شخصیت اگر اس زمانے کے سماج کے اعتبار سے دیکھیے تو دنیا میں اس دور میں پیغمبر اسلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اگر آپ عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ خاتون کی کیا عزت تھی۔ ایک خاتون کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، کوشش یہ رہے گی کہ کچھ پہلو اس طرف سے بھی بیان ہوں۔ پیغمبر اسلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک خاتون کی پوری دنیا میں کیا عزت تھی۔ اگر آپ مکے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مکے میں 3 آبادیاں تھیں۔ سب سے بڑی آبادی کفار و مشرکین کی تھی، اس سے کچھ کم آبادی یہودیوں کی تھی، اور سب سے مختصر آبادی عیسائیوں کی تھی۔ یہ مکے کی جو آبادی تھی اس کا ریشیو تھا، سب سے بڑی آبادی کفار و مشرکین کی۔ کفار و مشرکین کے یہاں ایک خاتون کا، ایک بیٹی کا پیدا ہونا ننگ و عار سمجھا جاتا تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے لے جا کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شاید قرآن کا سورہ کورت اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میدان محشر میں وہ لڑکیاں کھڑی ہو کے سوال کریں گی کہ بتاؤ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ تو جو سب سے بڑی آبادی تھی مکے کی، وہاں یہ تھا کہ اگر ایک خاتون پیدا ہو جائے تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ ایک خاتون اگر پیدا ہو جائے
تو مکے کے ماحول میں اس خاتون کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، لے جا کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کہ یہ خاتون اس قابل نہیں ہے کہ یہ زندہ رہے۔ سب سے بڑی آبادی کا نظریہ یہ تھا۔ اس سے جو کچھ کم آبادی تھی یہودیوں کی، یہودیوں کا مذہبی مجرم وہ ہوتا تھا جو ان کی کتاب مقدس کو جلا دے، لیکن ان کا نظریہ تھا کہ اگر خاتون پیدا ہو گئی ہے تو زندہ رہ سکتی ہے، لیکن مذہبی کتاب نہیں چھو سکتی ہے۔ اگر مذہبی کتاب خاتون کے ہاتھوں تک پہنچنے والی ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کتاب کو پہلے جلا دیا جائے۔ یعنی ایک خاتون پیدا ہو سکتی ہے، زندہ رہ سکتی ہے، مگر مذہبیات میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ یہودیوں کا نظریہ تھا۔ اور جو دنیا کی تیسری وہاں کے مکے کی تیسری آبادی تھی عیسائیوں کی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ خاتون زندہ بھی رہ سکتی ہے، مذہبیات پہ عمل بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کو اس کے کسی بھی نیک عمل کی جزا ملنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اسی کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے تھے۔ اب یہ خاتون کتنے بھی اچھے کام کر لے، یہ جنت میں جانے کی مستحق نہیں ہے۔ تو مکے کی آبادی کی اگر آپ دیکھیں تو پہلا تصور یہ ہے کہ زندہ رہ ہی نہیں سکتی، دوسرا تصور یہ ہے زندہ تو رہ سکتی ہے مگر مذہبیات میں نہیں آ سکتی، تیسرا نظریہ یہ ہے کہ زندہ بھی رہ سکتی ہے، مذہب پہ عمل بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کو اس کے کسی بھی نیک عمل کی جزا ملنے والی نہیں ہے۔ یہ مکے کی سوچ تھی جب پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ مکے سے زیادہ اس سمے اس دور کی ترقی یافتہ تہذیب مصر کی ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ مصر میں خواتین کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جب نیل میں طغیانی نہیں آتی تھی، کھیتوں تک پانی نہیں پہنچتا تھا، تو قبیلوں کی حسین و جمیل لڑکیوں کو لا کے دریائے نیل کے کنارے قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کا خون دریائے نیل میں شامل ہو جائے، خدائے نیل ہم سے خوش ہو جائے، کھیتوں تک پانی پہنچ جائے۔ تو ایک خاتون اتنی سستی تھی کہ اس کا قتل کر دینا ایک عام بات تھی۔ دو تہذیبیں ہوئیں، مکے کی تہذیب، مصر کی تہذیب۔ اس زمانے کی جو سب سے ترقی یافتہ تہذیب تھی، جیسے آج ہمارے اور آپ کے زمانے میں یورپین کلچر ہوتا ہے، اس زمانے میں رومن امپائر کلچر، رومن تہذیب جو تھی وہ سب سے بڑی اور ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ اب آپ 1400 سال بعد آج کی تہذیب یورپین تہذیب کا اندازہ لگا لیجئے کہ یورپین تہذیب یہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں، جب انہیں ہماری ضرورت ہو تو انہیں گھر سے نکال کے اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے چھوڑ آؤ۔ تو جو ہم سے دنیا میں ہمارے ماں باپ کو چھڑوا رہے ہیں، یہ ہمیں تہذیب کے نام پہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس زمانے میں بھی وہاں کی رومن کی تہذیب یہ تھی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ آسمان پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام پنڈورا ہے۔ سماج میں جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں یہ اسی پنڈورا کی دین ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اپنی گھر کی خواتین کو نکالو، انہیں تازیانے مارو، تم ان عورتوں کو تکلیف دو گے، اس پنڈورا کو اذیت ہوگی، تمہاری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب کی سوچ تھی۔ یعنی مکے سے لے کے رومن امپائر تک آپ چلے جائیے، دنیا میں خاتون کے لیے کہیں کوئی عزت نہیں تھی۔ اب سوچئے ایسے پرآشوب ماحول میں ایک باپ نکل کے اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو جس سماج میں ایک عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، پیغمبر نے اس سماج میں بیٹی کو یہ درجہ دیا کہ وہ بیٹی باپ کی زینت کا سبب بن رہی ہے۔ تو اب جو دنیا کہتی ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد در سیدہ پہ فدق کے لیے آگ و لکڑی لے کے آئے تھے، یہ فدق کے لیے آگ و لکڑی لے کے نہیں آئے تھے، شہزادی نے تعلیم کے ذریعے ان کے چہروں پر ایسے تماچے مارے تھے، یہ اسی کا بدلہ لینے جہالت کے دور کے اعتبار سے آئے تھے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ ایک خاتون کی عزت اسلام نے کہاں تک پہنچائی؟ آپ کا ہندوستان کا مذہب، ہندوستان کی بھی ایک خاتون کو لے کے تہذیب بڑی پرانی ہے، تاریخیں پڑھتے رہتے ہیں۔ چلیے دوسری جگہوں کو چھوڑ دی، اپنے ملک کی تاریخ تو سب کو پتا ہے نا۔ آپ اپنے ملک میں آ جائیے، ہندوستان کی تہذیب یہ تھی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو بدنما داغ کی طرح ایک باب ہے ہندوستان کی تاریخ میں جسے کہتے ہیں ستی پرتھا،
اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا تھا. شوہر کی جلتی ہوئی چتا میں خاتون کو ڈھکیل دیا جاتا تھا, یہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی. جب ترقی یافتہ دور نے اس کے اوپر احتجاج کرنا شروع کیا تو پھر عورتوں کے لیے الگ گھر بنائے جانے لگے. لیکن سماج میں ان عورتوں کو رنگین کپڑے پہننے کا حکم نہیں تھا. یہ عورتیں سروں پہ بال نہیں رکھ سکتے تھے. جب ترقی یافتہ دور نے ستی پرتھا کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیا تو ایک بڑا حسین سا پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ صاحب یہ شوہر اور زوجہ کی محبت کا تقاضا ہوتا تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو زوجہ فرط محبت میں اپنے آپ کو اس کی چتا میں گرا دیتی تھی. تو بھائی محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے, دو طرفہ ہوتی ہے. اگر ہندوستان کی تاریخ میں لاکھوں ستی ہونے والی عورتیں ہیں تو پھر 10 20 50 ستا ہونے والے مرد بھی تو ملیں جو یہ ثابت کر سکیں کہ محبت دو طرفہ تھی, ایک طرفہ نہیں ہوا کرتی تھی. سوچئے ایک خاتون اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے الگ ودھوا آشرم بنا دیے گئے تھے جہاں لے جا کے عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. ان عورتوں کو حق نہیں ہوتا تھا کہ رنگین کپڑے پہنیں, ان عورتوں کو حق نہیں ہوتا تھا کہ اپنے سروں پر بال رکھیں, ان عورتوں کو حق نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے بچے کو, اگر ایک خاتون کو محبت آ جائے تو اس بچے کو آغوش میں نہیں لے سکتی تھی. ان عورتوں کو اتنی اجازت سماج میں نہیں تھی کہ وید مقدس کی آوازیں ان کے کانوں تک جا سکیں. ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر وید کی آوازیں ان کے کانوں تک جاتی تھیں تو پگھلایا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈال دیا جاتا تھا. سوچئے جہالت کا یہ عالم تھا کہ خاتون اگر اپنے مذہب کی کتاب کی آواز سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا. پیغمبر کی بیٹی نے تعلیم کو اس معیار پر پہنچایا کہ اب ہے نبی کی بیٹی کے گھر کی کنیز, مگر علمی معیار اتنا اونچا ہے کہ فضا 20 سال تک قرآن کی آیتوں سے گفتگو کر کے دنیا کو پیغام دے رہی ہے. اسلام تعلیم چاہتا ہے, جہالت نہیں چاہتا ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. اسلام نے ایک خاتون کو کس جگہ پہنچایا, اور یہ جو آئے تھے در پہ شہزادی کے, یہ اسی جہالت, اصل اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی, علم اور جہالت کی لڑائی تھی. اس مرد سالار نظام نے جو اپنے جہالت کے خاکے تیار کر رکھے تھے, جہاں پر لات و حبل و عزا کی عبادتوں کو سمجھا جاتا تھا. تاریخ اگر اٹھا کے پڑھیں تو پیغمبر اسلام کی محنتوں کے نتیجے میں کچھ لوگ ادھر سے ادھر آ تو گئے تھے, لیکن بت کی محبت ان کے دلوں میں بڑی حاوی تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ حلوے کے بت بنا کے آستینوں میں چھپا لیتے تھے. جب تنہائی میں ہوتے تھے, جوش عبادت, جوش پرستش زور مارتا تھا تو اسی حلوے کے بت کو نکال کے اس کی پرستش کرتے تھے, اور جب اس کو پوچھتے پوچھتے بھوک لگتی تھی تو اسی حلوے کے بت کو اٹھا کے کھا لیتے تھے. اب ایک جملہ کہوں, خدا خور ماحول میں توحید کا پرچم لہرانا کتنا مشکل مرحلہ رہا ہوگا. پیغمبر اسلام نے اسی جہالت سے نکالنے کے لیے حق کا پیغام دینا شروع کیا. اب یہاں کے اوپر ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو ماں سے شباہت دی ہے. فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یہ کوئی جوش خطابت یا فرط محبت نہیں ہے, بلکہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کو ماں کہہ رہے. کیوں؟ سوال اٹھتا ہے نا, ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو ماں کہہ کے کیوں خطاب کیا ہے. یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. پیغمبر ہی کی ایک دوسری حدیث ہے, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے.
بہت توجہ. عظمت شہزادی کونین سمجھیے گا. پیغمبر اسلام کی دونوں حدیثیں ہیں, دونوں حدیثیں ملا کے نتیجہ نکال لیجئے گا. پیغمبر کی حدیث الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. پیغمبر کون؟ سب کو جنت لے جانے کے لیے آئے تھے نا. جنت کا راستہ پیغمبر ہی نے تو بتایا نا, اس سے پہلے تو کفر میں تھے سب. شہزادی کونین کی عظمت پہ لاکھوں سلام. اگر دو معصوم اماموں کی جنت شہزادی کونین کے قدموں کے نیچے ہے تو جنت کے راستہ بتانے والے نبی نے بھی بیٹی کو اپنی ماں سے شباہت دے کے یہ بتا دیا کہ سوچو شہزادی کی عظمت کیا ہے کہ اگر دو معصوم بیٹوں کی جنت ہے تو نبی اسے اپنی ماں سے شباہت دے رہے ہیں. لیکن المیہ تصور کرنے والی یہ چیز ہے کہ جس خاتون نے سماج میں علمی معیار کو کنیزوں کے ذریعے اتنا عام کیا تھا, جہاں معصومین کے ہاں یہ ملتا ہے کہ غلام خریدتے تھے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اور پھر کہوں گا کہ تعلیم واحد ہمارے پاس ایسا ذریعہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے سماج کو تعلیم یافتہ کر دیا تو دنیا کی کتنی بھی دشمن طاقتیں آ جائیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں. لیکن اگر ہم تعلیم سے دور رہ گئے, اور خاص طور سے جو ہمارے یہاں سماج میں یہ سوال ہوتا ہے صاحب پڑھا کے کیا کریں گے, کون سی نوکری مل جائے گی. نوکری ملے نہ ملے ذہنی سکون مل جاتی ہے, ذہنی نشو و نما مل جاتی ہے تعلیم کے ذریعے. معصومین کے ہاں اماموں کے ہاں آپ کو ملے گا, غلام خریدتے تھے, انہیں تعلیم دیتے تھے, تعلیم دینے کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے. وہ غلام بستیوں میں جاتے تھے اور تعلیم آل محمد کو پھیلاتے تھے. اسی طرح شہزادی کونین کا کمال یہ ہے کہ کنیزوں کو اس معیار پر پہنچا دیا کہ اب معصومین کے غلام بھی آتے ہیں تو ان سے علم کی سوغات مانگتے ہیں. یہ معیار پہنچایا ہے. لیکن ایسی شہزادی, اور اس کے لیے وہ حساس لمحہ تاریخ کا آ جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر پیغمبر کی بیٹی کو اپنے حق کے مطالبے کے لیے دربار جانا پڑتا ہے. کہہ دینا سن لینا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن ذرا تصور کیجئے کہ جس کے در سے کائنات کو سب کچھ ملا ہے, اسے لے جا بلایا جاتا ہے کس کے لیے؟ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے. آئیے آپ ثابت کیجئے کہ یہ آپ کی ملکیت ہے. شہزادی کونین دربار میں گئی ہیں. ایک گوشے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. شہزادی کونین دربار میں گئیں. وقت کا قاضی بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, مطالبہ کرتا ہے فدق آپ کی ملکیت ہے, اس کے لیے گواہ لائیے. شہزادی کونین نے اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو بطور گواہ پیش کیا. کبھی اس نقطے پہ شاید آپ نے غور نہ کیا ہو. شہزادی نے اپنے دونوں بیٹوں کو, دونوں معصوم ہیں, دونوں امام ہیں, کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے, دونوں بیٹوں کو بطور گواہ پیش کیا. وقت کا قاضی بھی ہے, خلیفہ بھی ہے. شہزادی سے جواب کیا دیتا ہے؟ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں, اولاد کی گواہی والدین کے حق میں قبول نہیں ہے. قاضی بھی ہے, خلیفہ بھی ہے. نبی کی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ اولاد کی گواہی ماں باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. قاضی بھی ہے, خلیفہ بھی ہے. نبی کی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی اولاد کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے. خلیفہ کو یہ کہنے سے پہلے, قاضی کو یہ کہنے سے پہلے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ بھی خلیفہ بنے اپنی بیٹی کی گواہی سے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. بیٹی نے تو گواہی دی تھی نا. عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ اپنے حق کے لیے اپنی بیٹی کی گواہی قبول ہے, نبی کی بیٹی کے حق کے لیے نبی کے نواسوں کی گواہی قبول نہیں. لیکن علمی معیار. شہزادی کونین اپنے گھر میں آتی ہیں, اپنی کنیز کو لے کے جاتی ہیں, دربار خلافت میں پہنچی. شہزادی کے گھر کی کنیز جناب ام ایمن گواہی کے لیے کھڑی ہوتی. دیکھیے اگر انسان کے پاس علم ہے تو پھر اس کا معیار کیا ہوتا ہے.
وقت کا قاضی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، جناب ام ایمن سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ گواہی دیتی ہیں کہ پیغمبر فدک اپنی بیٹی کو دے کے گئے ہیں؟ ہم اور آپ جیسا ہوتا تو کیا کہتا ہے، یا ہاں یا نہیں، یہی ہوتی نا گواہی۔ لیکن اہل بیت کے گھر کی کنیزوں کا معیار دیکھیے گا، علمی صلاحیت شہزادی نے کہاں پہنچائی ہے۔ جیسے ہی قاضی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ گواہی دیتی ہیں کہ فدک پیغمبر اپنی بیٹی کو دے کے گئے ہیں، جناب ام ایمن پلٹ کے سوال کرتی ہیں کہ کیا تم نے پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، گھر کی کنیز ہے، وقت خلیفہ سے سوال کرتی ہے، مسجد اصحاب سے بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی مسجد میں ام ایمن سوال کرتی ہیں، بتاؤ کیا تم نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک ہیں؟ تاریخ کہتی ہے خلیفہ سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوئے افراد بولنے لگے کہ بے شک ہم نے پیغمبر سے یہ سنا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ایک ہے۔ ام ایمن پھر پلٹ کے سوال کرتی ہیں کہ یہ بتاؤ کیا کوئی جنتی عورت جھوٹ بول سکتی ہے؟ جب اپنے جنتی ہونے اور اپنی صداقت کی گواہی لے لی تو اب ام ایمن کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ پیغمبر نے میرے سامنے فدک سیدہ کو دیا تھا۔ اب جو تاریخیں لکھتی ہیں کہ فلاں نے قبالہ لکھ کے دے دیا تھا، یہ قبالہ لکھ کے نہیں دیا تھا، اگر نہ لکھ کے دیتے تو اصحاب کے مجمع میں جھوٹے بن رہے تھے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے قبالہ لکھ کے دیا گیا تھا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ معیار کہاں پہنچایا ہے کہ اگر گواہی بھی دینے جا رہی ہیں تو کس شان سے کنیزیں بھی گواہی دیتی ہیں۔ انداز یہ ہے، شہزادی کونین کی حیات کا کوئی رخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بحیثیت ماں، بحیثیت زوجہ، بحیثیت بیٹی، ہر اعتبار سے نمونہ عمل ہے۔ کاش کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ شہزادی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے گھروں کے لیے نمونہ عمل ہے، اگر ہم نے شہزادی کی ایک ہی صفت اپنا لی ہوتی تو آج ہمارے گھروں کے آدھے سے زیادہ جھگڑے ختم ہو گئے ہوتے۔ تھوڑی سی کڑوی بات ہے مگر کہنا میرا فرض ہے، شہزادی کونین کی اگر ایک صفت، ہمارے یہاں بہت ہوتے نا، المیہ یہ ہے کہ جب تک بہو گھر میں بہو بن کے آتی ہے اسے ساس نہیں اچھی لگتی، اور جب خود ساس بنتی ہے تو اسے اپنی بہو نہیں اچھی لگتی۔ اے کاش کہ ہمارے سماج نے اگر شہزادی کونین کی اسی میں سیرت اپنا لی ہوتی تو ہمارے یہاں کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ شہزادی کونین رخصت ہو کے مولائے کائنات کے گھر آئی ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ شہزادی نے آنے کے بعد جو گھر میں اہتمام کیا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد سے کہتی ہے کہ مادر گرامی آج سے گھر میں جو مہمان آئیں گے ان سے گفتگو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی خاطر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے سماج میں ہر گھر میں یہی سلسلہ رائج ہو جائے کہ جب بھی کوئی باہر سے مہمان آئے ہمارے گھر کی بزرگ خواتین ان سے بیٹھ کے گفتگو کرے اور ان کی ضیافت کا انتظام گھر کی بہویں کرنے لگے تو سماج کے آدھے جھگڑے یوں ہی ختم ہو جائیں گے، نہ یہ غیبت کر پائیں گی نہ وہ غیبت کر پائیں گی۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تعظیم شہزادی کونین سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات۔ اگر تھوڑا سا رخ اور ایک خاتون کی زندگی میں جو حساس ترین موقع آتے ہیں جہاں ہمارا سماج شریعت بھول جاتا ہے، 3 موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سماج شریعت بھول جاتا ہے۔ پہلا موقع، خدا نخواستہ اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو شریعت وہاں بھول جاتے ہیں۔ گریے میں ہمارا یہ عالم، یقیناً صدمہ ہوتا ہے، لیکن گریے میں عالم یہ ہوتا ہے کہ محرم و نامحرم کے سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں۔ شہزادی کونین کو بھی خبر ملی جنگ احد کی کہ جب یہ صدا بلند ہوئی قد قتل محمد اور لوگ بھاگتے ہوئے مدینے پہنچے، تاریخ نے لکھا ہے شہزادی کونین میدان احد تک آئی ہیں اپنے بابا سے ملنے کے لیے، لیکن میدان احد کی کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں لکھتی کہ شہزادی کے حجاب میں کہیں سے کوئی فرق آیا ہو۔ پہلا موقع۔ دوسرا موقع، جب ہم لوگوں کے ہاں شادی وغیرہ خوشی کے موقع آتے ہیں،
تو وہاں کے اوپر ہمارے گھر کی خواتین کے حجاب بالکل کنارے ہو جاتے ہیں. شہزادی کونین اپنے گھر میں نہیں، یہودی کے ہاں شادی میں جا رہی ہیں، اور اس یہودی نے بھی بلایا اس لیے کہ بنت نبی کا مذاق اڑایا جائے. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ حجاب میں کہیں سے کوئی فرق نہیں آیا. گئی تھی تو تنہا تھی، واپس ہوئی ہیں تو 500 کو دائرہ اسلام میں لے کے واپس ہوئی ہیں. حجاب میں کہیں سے کوئی فرق نہیں آیا. اور شہزادی کی حیات کا تیسرا رخ، ہمارے گھروں میں بھی اگر کسی خاتون کو کورٹ کچہری جانا پڑ جائے تو سارے حجاب اور سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن شہزادی کو بھی اپنے حق کے دفاع کے لیے دربار خلافت میں آنا پڑا ہے. لیکن کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں لکھتی کہ شہزادی کے حجاب میں کہیں سے کوئی فرق آیا. برا ہو اس سماج کا جس نے بنام فیشن ہماری ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی. آج کل کے زمانے میں المیہ آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے کہوں کہ اگر پردے کی کوئی بات آتی ہے تو خاتون خانہ پلٹ کے جواب دیتی ہے نگاہوں کا پردہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اس سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ کی نگاہیں طاہر ہیں، لیکن آپ کے سامنے جو کھڑا ہے اس کی نگاہوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے پہ گزرتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ شہزادی کونین اپنی حیات طیبہ میں اس کے لیے بھی اہتمام کر کے گئی ہیں. پیغمبر اپنے نابینا صحابی کے ساتھ شہزادی کے بیت الشرف تشریف لائے ہیں. دق الباب کیا. بیٹی سوال کرتی ہے بابا کون؟ کہا میں. بابا تشریف لائیے. کہا بیٹی میرے ساتھ میرا صحابی بھی ہے. کہا بابا رک جائیے میں پردہ کر لوں. پیغمبر پلٹ کے جواب دیتے ہیں میرا صحابی نابینا ہے. شہزادی پلٹ کے جواب دیتی ہے بابا وہ نابینا ہے، ہم تو نابینا نہیں ہیں. شہزادی نے کیا پیغام؟ صحابی رسول، پیغمبر جس کے لیے گواہی دے رہے ہوں، اس سے زیادہ محترم نگاہیں اگر ہوتی آنکھیں تو کیا وہ بنت نبی کے لیے کہیں کوئی تصور میں گنجائش ہے؟ لیکن شہزادی نے ایک معیار بنایا ہے. اور پھر میں وہی بات کہوں گا، سماج کا برا ہو جس نے ہمیں اس چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جس میں ہم یورپین کلچر کی پیروی کے لیے اپنی شرعی اقدار کو گنوا کے ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ سوچتے ہیں. لیکن ہم جن کے کلچر کی نقل کر رہے ہیں آج وہ اپنے ملکوں میں پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں اسلامی قانون اچھے ہیں. کاش کہ ہم نے اگر پیروی کر لی ہوتی تو آج ہمارا معیار کہیں سے کہیں ہوتا. لیکن ہم نے اپنے معیار کو کھویا کچھ سراب کو پانے کے لیے. دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ حیدر ہم ہی تو ہیں، رہرو براہ بوزر و قمبر ہم ہی تو ہیں، لیکن ثبوت کے لیے گر جانچیے عمل دعوے کے کارخانے میں آ جائے گا خلل. دعویٰ بڑا آسان ہوتا ہے. سب بہتوں نے دعوے کیے تھے. کوفے سے 18,000 دعوے حسین ابن علی کے پاس پہنچے تھے، مولا ہم آپ کے چاہنے والے آ جائیے. لیکن جب امام نے اپنے پہلے قاصد جناب قیس ابن مصاہر کو بھیجا کتنے لوگ تھے؟ بات آ گئی. ایک جملہ اور کہہ دوں، آج کے سماج میں بڑے چرچے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کے، شرعی ذمہ داری بنتی ہے. جتنے معصومین ہیں انہوں نے جو اپنے نائب بنائے ہیں، کتنے معصومین نے جو اپنے ایلچی یا نائب بنا کے بھیجے، کتنوں نے کتنے معصومین کو بھیجا ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا. مولائے کائنات خلافت ظاہری میں مولا نے اپنے کتنے معصومین گورنر بنا کے بھیجے تھے؟ تاریخ میں مجھے تو نہیں ملتا. 2 معصوم بیٹے موجود بھی تھے، ان کو کہیں کا گورنر ہی نہیں بنایا. بنایا بھی تو محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا، وہ بھی غیر معصوم. امام حسین علیہ السلام کے پاس جب کوفے سے مطالبات پہنچے ہیں تو امام نے کس معصوم کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے؟ 2 قاصد بھیجے. پہلے جناب قیس غیر معصوم، دوسرے جناب مسلم غیر معصوم. امام حسن کے دور میں دیکھ لیجئے
امام حسن نے اپنی حیات میں امام حسین کو کہیں کا کوئی اپنا ایلچی بنا کے نہیں بھیجا ہے. خود امام حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور امام سے جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ چلوں، تو امام پلٹ کے جواب دیتے ہیں بھائی میں مسافرت پہ جا رہا ہوں. مدینے کو بغیر حجت خدا نہیں چھوڑا جا سکتا. مدینے میں رہ کے آپ میری نیابت کریں گے. جناب محمد حنفیہ معصوم ہیں؟ غیر معصوم ہے نا. اور سب کو چھوڑ دیجئے، خود آپ کے زمانے کا امام کے جو 4 نائب تھے غیبت صغرا میں، 4 میں کون سا نائب معصوم تھا؟ سب کے سب غیر معصوم تھے نا چاروں. اور جب چوتھے نائب کا آخری وقت آیا ہے تو امام نے ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو اب اپنے بعد تم کسی کو میرا نائب نہ بنانا، اس لیے اب میری غیبت کبریٰ کا آغاز ہوگا. اور پھر امام کی یہ مشہور حدیث من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ. فقہاء میں سے جو شخص دین کے لیے ہو، خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، اپنے مولا کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ عوام اس کی تقلید کریں. امام کی یہ حدیث ہے. تو اب آپ مجھے ساری فہرست دیکھ کے بتا دیجئے کہ کس معصوم نے معصوم کو اپنا نائب بنایا ہو. دیکھیے عصمت کی بات میں نہیں کرتا ہوں، نیابت کی بات میں کر رہا ہوں. عصمت میں تو عصمت کا جانشین معصوم ہوگا. اور پھر کربلا کے میدان میں تو حسین ابن علی نے غیر معصوم کو اپنے قلم سے رجل فقیہ لکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر معتبر ہے تو معصوم کی طرف سے فقیہ ہو سکتا ہے. اس لیے آج کے سماج میں کچھ لوگ جو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ صاحب امام کا نائب غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے. بھائی جیسے غیبت صغرا میں 4 ہوئے تھے ویسے ہی غیبت کبریٰ میں ہر فقیہ امام کا جانشین ہو سکتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. ہر فقیہ. اور علامیہ تو یہ ہے نا اصل کہ ایک لفظ ہے بڑا خاص جو خدا کو بھی پسند تھا، پیغمبر خدا کو بھی پسند تھا، مولائے کائنات کو بھی پسند تھا، خدا سرکار سید الشہداء کو پسند، لیکن یہ افراد جو آئے ہیں انہیں ناپسند ہے. آج آپ پوچھئے آپ صاحب ہم مولائی ہیں، بہت بڑے والے مولائی ہیں، لیکن جو معصومین کی پسند ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں اعلان ہوتا ہے اِنَّا لَمِن شِیَّتِهِ ابراہیم. اس کے شیعوں میں جناب ابراہیم تھے. تو اگر اللہ کو لفظ شیعہ پسند نہ ہوتا تو جناب ابراہیم کو کبھی شیعہ نہ کہتا. اس کا مطلب قدرت کو شیعہ پسند ہے. پیغمبر اسلام مولائے کائنات سے مخاطب ہو کے حدیث ارشاد فرماتے ہیں یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون. اے علی بس تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں. اگر رسول خدا کو شیعہ پسند نہ ہوتے تو ان کی کامیابی کا اعلان کبھی نہ کرتے. خود مولا کائنات کو شیعہ پسند ہیں. حدیث قصہ پڑھتے ہیں آخر میں جب پہنچتے ہیں نا کہ پیغمبر سے مولا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ حدیث قصہ کی فضیلت کیا ہے. پیغمبر اس کی ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں اذن واللہ فزنا، خدا کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا، وسعدنا برگزیدہ ہو گیا. وَكَذَلِكَ شِیعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جیسے میں کامیاب و برگزیدہ ہوں ایسے ہی میرے شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. تو اگر علی کو شیعہ پسند نہ ہوتے تو کبھی ان کی کامیابی کا اعلان نہ کرتے. خود سرکار سید الشہداء کو شیعہ پسند ہیں. کربلا کے میدان سے آخری پیغام امام نے کیا بھیجا تھا؟ شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی. اے میرے شیعو جب تم ٹھنڈا پانی پینا. تو اس کا مطلب خدا کو بھی شیعہ پسند، پیغمبر خدا کو بھی شیعہ پسند، مولا کائنات کو بھی شیعہ پسند، خود سرکار سید الشہداء کو بھی شیعہ پسند. تو اگر آج کے سماج میں کوئی اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہلا رہا ہے تو اس کا مطلب معصومین کی پسند سے دور بھاگ رہا ہے.
بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ہر شیعہ مولائی تو ہے لیکن ہر مولائی شیعہ نہیں ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. ہر شیعہ مولائی ہے، جب شیعہ ہے تو یقیناً مولائی ہے، لیکن ہمارے کتنے ہندو بھائی ہیں جو مولائی تو ہیں مگر شیعہ نہیں ہے؟ کتنے کرسچن ہیں جو مولائی تو ہیں مگر شیعہ نہیں ہے؟ بھئی یہ شیعت سے بھاگے کیوں؟ مولائی خود کو کہلایا کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ اگر خود کو علی کا شیعہ کہیے گا تو دنیا آپ کے کردار میں علی کی سیرت کو دیکھے گی. اگر شیعہ ہے تو آپ کا پڑوسی نہیں بھوکا رہنا چاہیے. اگر شیعہ ہے تو کوئی یتیم بے سہارا نہ رہنا چاہیے. اگر شیعہ ہے تو کوئی بیوہ پریشان حال نہ رہنا چاہیے. یعنی اگر علی کے شیعہ ہیں تو کردار میں علی کی نیکیوں کی جھلک ہونا چاہیے. مولائی خود کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو علی کے دامن کے پیچھے چھپانا چاہ رہے ہیں. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. کردار، اگر کردار بہتر ہے تو پھر یقیناً ہم اس در کے ماننے والے ہیں. تعلیمی اعتبار سے بھی ہمارے سماج میں جو ہوتا ہے ارے ہائی اسکول انٹر کر لیا پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً تعلیم دیجئے. خاتون کے لیے جو شہزادی نے دائرے بنائے ہیں ان دائروں کے اعتبار سے آج کی دنیا کہتی ہے ارے صاحب یہ پردہ پرانا فیشن تھا. تو پھر اہل حرم کی بے پردگی پہ روتے کیوں ہیں؟ وہ بھی تو پرانا فیشن تھا. نئی کربلا بنا لو، نئی کربلا میں رو. وہ کردار جو بنائے گئے اگر ہم ان کردار پہ عمل کر رہے ہیں تو اگر ہم مرد ہیں تو غلام سیدہ کہلانے کے حقدار ہیں. اگر خاتون ہیں تو کنیز سیدہ کہلانے کے حقدار ہیں. لیکن اگر ہم ان کردار پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر زبانی دعویٰ ہے، عملی دلیل نہیں. میں نے عرض کیا کہ شہزادی کی حیات کے ہر پہلو کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر اعتبار سے کامل نمونہ عمل. امور خانہ داری میں دیکھ لیجئے، مشکل مرحلہ ہے، ایک موضوع مشکل ہے، لیکن شہزادی نے گھر کے کاموں میں بھی کس اعتبار سے عدالت برتی ہے. کنیز ہے مگر ایک دن وہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے، ایک دن گھر کی کنیز ہوتی ہے. خود مالکہ ہیں مگر ایک دن آرام کرتی ہیں تو دوسرے دن کام کی ساری ذمہ داریاں شہزادی کونین انجام دیتی. بحیثیت بیٹی کردار کو اتنا اعلیٰ پہنچایا کہ رحمت للعالمین اسے اپنی ماں کہہ رہے ہیں. بحیثیت زوجہ ایسی کامل نمونہ عمل کہ علی جیسا امام المتقین ارشاد فرماتے ہیں عبادت الہی میں بہترین شریک. بحیثیت ماں اس اعتبار سے پرورش کر کے گئی ہیں کہ اگر دین الہی کو ضرورت پڑی ہے تو در سیدہ پہ بھیک مانگ کے لیے آیا ہے. بقول شاعر چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. ہر اعتبار سے نمونہ عمل، کہیں سے کوئی کمی نظر نہیں آتی. لیکن ہاں شہزادی کے حیات طیبہ کا ایک گوشہ تشنا دکھائی دیتا ہے. بحیثیت بیٹی کامل نمونہ عمل، بحیثیت زوجہ کامل نمونہ عمل، بحیثیت ماں کامل نمونہ عمل. لیکن ایک گوشہ ہے بحیثیت بہن. شہزادی کو اللہ نے بھائی دیے تھے
لیکن مرضی الہی سے وہ واپس چلے گئے۔ ایک بھائی اور بہن کی محبت کا کیا معیار ہونا چاہیے، شہزادی کی حیات طیبہ کا یہ پہلو تشنا تھا۔ اگر علی کربلا کے لیے بیٹا مانگ رہے تھے، جو علی بن کے نبی کے بیٹے کی حفاظت کے فرائض انجام دے سکے، تو دل یہ کہتا ہے کہ عجب نہیں شہزادی کے دل میں بھی کہیں خواہش رہی ہو کہ ایسی بیٹی ہو جو ماں کے بھائی اور بہن کی محبت کے جذبے کی تسکین بن سکے۔ شہزادی کو اللہ نے بیٹی دی، 2 بیٹیاں، اور دونوں بیٹیاں اس اعتبار سے کامل ہیں کہ اب جو حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مقاتل دیکھیے، امام حسین کے رخصت آخر سے پہلے شہزادی زینب کو غش آ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہی ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے جب حسین در خیمہ پہ آئے ہیں، کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام، زینب تم پر حسین کا آخری سلام، رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ تاریخ کہتی ہے کہ بہن در خیمہ پہ آئی، اے بھیا بیویاں آخری بار آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں، اے بھیا ہم ایک حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اس کے درمیان سے گزر جائیے۔ حسین خیمے میں تشریف لائے، تاریخ کہتی ہے بیویوں نے حلقہ بنایا، زینب حسین حلقے کے درمیان سے گزرنے لگے، فروا کے چہرے پر نظر پڑی، قاسم یاد آ گئے، لیلا کا چہرہ دیکھا، 18 سال کا کڑیل جوان یاد آ گیا، رباب کا چہرہ دیکھا، 6 مہینے کے اصغر یاد آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بہن کا عجیب عالم ہے، زینب ہے کہ غش پغش آ رہے ہیں۔ حسین نے امامے کو اتارا، ہاتھوں پر رکھا، پروردگار انہیں دولت صبر عطا فرما۔ میں تاریخ میں دیکھتا رہا کہ رخصت حسین کے بعد زینب کو پھر غش نہیں آیا ہے، زینب کو حسین کی رخصت کے بعد غش نہیں آیا ہے، شام غریبہ آئی ہے۔ دستور یہ ہے کہ جب کوئی پردیس میں پریشان حال ہو اور کوئی اپنا مل جاتا ہے تو انسان اس کے سینے سے لگ کے روتا ہے، اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے۔ شام غریبہ میں بھی زینب کے دل سے پوچھئے کہ جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے 72 لاشیں دیکھے ہوں، جس کے خیام جل گئے ہوں، تاریخ کہتی ہے جلے ہوئے خیموں کے چاروں طرف زینب ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لیے تلایا پھر رہی تھی کہ دور سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا۔ زینب کہتی ہے سوار اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، لیکن سوار نہ رکا، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ زینب کہتی ہے اگر نہیں یقین ہے تو دن کی روشنی میں آ جانا، ابھی ہمارے بچے بھوک و پیاس سے نڈال ہو کے غش کھا کے سو گئے ہیں۔ سوار نہ رکا، جب سوار قریب آیا تو ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ اگر عباس نہیں ہے تو زینب کو مجبور سمجھ لیا ہے، علی اکبر نہیں ہے تو زینب کو مجبور سمجھ لیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے آنے والے نے چہرے سے نقاب پلٹی، زینب نے دیکھا کوئی اور نہیں ہے، بابا علی ہے۔ زینب قدموں سے لپٹ گئی، اے بابا اب آئے ہو جب بھرا گھر لٹ گیا، اے بابا اب آئے ہو جب میرا بھیا شہید کر دیا گیا، اے بابا اب آئے ہو جب خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ تاریخ کہتی ہے زینب بے ہوش نہ ہوئی، حسین کا مرثیہ لے کے زینب شام تک گئی ہے، زینب بے ہوش نہ ہوئی ہے، شام سے رہائی ملی ہے، زینب بے ہوش نہ ہوئی، واپس کربلا آئی ہے، اونٹ کی بلندی سے خود کو گرا دیا، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی قبر حسین پائی۔ اے بھیا یہ بہن قید شام سے چھوٹ کے آئی ہے، اے بھیا تیرے سینے پر سونے والی زندان شام میں چھوٹ گئی، مگر زینب کو غش نہ آیا۔ لیکن تاریخ نے ایک منظر لکھا کہ جب زینب واپس مدینے آئی ہے، روضہ رسول پہ گئی ہے تو روضہ رسول پہ فریاد کرتی ہے نانا آپ پر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، مگر آپ کا نواسا بے گور و کفن کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ یہ کہہ کے زینب ایک مرتبہ ماں کی لحد کی طرف چلی۔ تاریخ کہتی ہے انداز یہ تھا کہ جیسے کوئی کم سن بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے، زینب دوڑتی ہوئی ماں کی لحد پہ آئی، ایک جملہ کہا ماں جب بھی کوئی پردیس سے آتا ہے تو سوغات سفر لے کے آتا ہے، اے اماں زینب بھی سوغات سفر لائی ہے۔ یہ
کہہ کے حسین کا خون بھرا پیراہن نکالا، قبر سیدہ پہ رکھ دیا، اے اماں تیرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین اغثنا۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں بالاخص جناب حسنین صاحب جو میرار پور سے ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ معبود اس دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانیت کا دل رکھنے والے افراد ہیں ان سب کو اس موذی مرض سے محفوظ فرما۔ معبود ہمارے ملک کو ہم سب کے لیے امن و امان کا گہوارہ قرار دے۔ پروردگارہ امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مومنین بحرین، مومنین یمن، مومنین سیریا کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ پروردگارہ بالاخص ہمارے مراجع کرام خاص طور سے آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی اور سید حسن نصر اللہ، آیت اللہ زگزگی کی حفاظت فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ معبود اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز حسین بنت مرحوم محمد زاہد صاحب کی روح کو ایصال فرما۔